أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ہم ان کے اس قول کو لکھ رکھیں گے اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ چکو اب عذاب آتش کا مزہ. یہ سورہ آل عمران کی 181 نمبر کی آیت ہے. اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال دیا ہے اس کے تعلق سے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی تھی، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ وہ بطور امانت کے دیا گیا ہے تم کو، اور وہ ساری چیزیں ایک دن اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والی ہے. تو کسی شخص کو جو مال ملا ہے وہ خیال نہ کرے کہ وہ مال کا واقعی طور پر مالک بن گیا ہے، بلکہ اس مال پر اس کا جو قبضہ ہے وہ عارضی ہے اور تصرف بھی عارضی ہے. لہذا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے تعامل نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ذہن میں جب بیٹھ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی وارث ہے ہماری ساری چیزوں کا، تو پھر وہ تصور زر پرستی اور مادہ پرستی کا جو تھا اس کی جڑ کٹ جائے گی. یہ بات کو پیش کیا گیا تھا گزشتہ آیت میں. اس آیت میں یہودیوں کی گستاخانہ قول کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ اور خیرات کے تعلق سے احکامات قرآن کے ذریعے سے بتلائے اور ترغیب دی گئی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے تعلق سے، اور سورہ بقرہ کی آیت میں جو بات اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، دوسرے پارے میں وہ جب پیش کی گئی ان کے سامنے تو وہ بدبختوں نے تکذیب کی اور مذاق اڑایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے. یہ بات بتائی گئی اس میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا وَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑا چڑھا کر واپس کرے. تو یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب اب فقیر ہو گیا ہے معاذ اللہ، اور وہ لوگوں سے مانگتا ہے، قرض مانگتا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے کہ ہم نے ان کا قول سن لیا ہے. لقد سمع اللہ، انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس کو سن لیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو خیرات و صدقات کے لیے کہتے ہیں وہ اپنے خود کے نفع کے لیے نہیں، بلکہ جو صاحب مال ہے اسی کے دنیاوی اور اخروی نفع کے لیے وہ ترغیب دیتے ہیں. مختلف انداز میں اللہ کی راہ میں انفاق کی ترغیب دی گئی ہے. قرآن میں کہیں کہا گیا ہے کہ خیرات کرو، کہیں صدقات کرو، کہیں زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے تو کہیں پر قرض حسنہ کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے. قرض حسنہ کے عنوان سے جہاں پر بیان کیا گیا ہے اس پر ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی. تو وہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ جیسا کہ ایک شریف آدمی کسی سے قرضہ لیتا ہے تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ واپس آئے گا. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے انسانوں کی ذہنیت کی طرف اس کو متوجہ کیے ہیں کہ جیسا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر یقینی طور پر تم کو دینے والے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ تم قرض دے کر واپس آنے کی اس کی توقع کرتے ہو، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تم کو یقینی طور پر اس کو واپس کریں گے. تم یہ بات مت سمجھو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ ضائع ہو جائے گا. جیسا کہ قرض دینے کے بعد تم کو توقع ہوتی ہے کہ وہ ملے گا واپس، اس سے بھی زیادہ توقع تم کو اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے
کہ یہ بھی تم کو واپس ملنے والا ہے۔ اور پھر کہہ دیا گیا کہ ہم نے ان کا قول سن لیا ہے اور اس کو لکھ بھی رکھا ہے۔ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا، اور اس کو ایک وقت پر ہم حجت کے طور پر ان کے خلاف پیش کریں گے اور ان کو اس کی سخت سزا ملنے والی ہے جو انہوں نے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑایا، اس کے بدلے میں ان کے لیے سخت سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ یہ بات بالکل واضح کر دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی شرارتیں تھیں اور وہ کہتے تھے یعنی نہ صرف انبیاء کا مذاق اڑایا انہوں نے، وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ فرمایا، یعنی حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے سے دریغ بھی نہیں کیا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ قتل تک کر دیے ہیں تو پھر مذاق اڑانا کون سی تعجب کی بات ہے؟ تو اتنے بدبخت ہیں، گستاخ ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے پر بھی تل جاتے ہیں۔ یعنی یہ قتل جو کیے تھے وہ ان کے آبا و اجداد کیے تھے یہودیوں کے، لیکن وہ جو زمانے کے یہودی تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، وہ اس بات پر شرمندہ نہیں تھے، نادم نہیں تھے، تو لہٰذا جو برے کاموں پر نادم نہیں ہوتا ہے کسی کے اور شرمندہ نہیں ہوتا، اس سے نفرت نہیں کرتا، تو وہ بھی اسی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ بھی جو ہے وہ قتل انبیاء میں شریک رہے، لہٰذا ان سے کیا اچھی توقع کی جا سکتی ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور پھر فرما دیا گیا کہ تم کو سخت ترین عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، جلنے کا عذاب جو ہوگا۔ تم نے جو گستاخیاں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جو مذاق کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بےہودگی کی تھی، اس کی سزا تم کو بھگتنی پڑے گی اس صورت میں کہ تم کو جلایا جائے گا۔ عذاب الحریق فرمایا، جلنے کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ الذین ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ وہی ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں اپنے لیے مہیا کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر، بلکہ تم نے جو کرتوت کیے ہیں اسی کے صلے میں تمہیں یہ سزا ملنے والی ہے۔ تم جو کیے ہیں اس کا مزہ تم کو چکھنا پڑے گا۔ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جس سے آگ کھا لے، ان سے کہو مجھ سے پہلے تمہارے پاس کتنے ہی رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے اور وہ چیز بھی لے کر آئے تھے جو تم کہتے تھے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ اور ایک ان کا جرم یہودیوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے کے سلسلے میں یہ بہتان اور یہ افتراء اور یہ جھوٹی بات کہتے تھے کہ پچھلے انبیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خیرات جب صدقات ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کیے جاتے تھے قربانیاں، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ میدان میں ایک کھلے یا پہاڑوں پر اس کو رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو جلا ڈالتی، اس کی قبولیت کی نشانی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ جو صدقات اور قربانیاں تھیں اس کو آگ کو جلا ڈالنے کے بجائے یعنی امت کے جو غریب مستحق لوگ ہیں ان کو کھانے کی اجازت دے دی، اس میں سے اس کو استعمال کی۔ یہ فضل فرمایا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جبکہ پچھلی امت میں کئی ایک انبیاء کرام کی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ قربانیوں کو اس طریقے سے قبولیت بخشی جاتی تھی ایک معجزاتی طور پر، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ایسا معجزہ ہونا چاہیے ورنہ ہم نہیں ماننے والے ہیں۔ اور ایک بدبختی کی بات وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ جب تک کہ تم
اس قسم کا معجزہ کسی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہوا نہ دیکھو، اس وقت تک اس پر ایمان نہیں لانا۔ یہ بات بھی، یہ بہتان، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر انہوں نے باندھا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو تم جو بلا دلیل کے بات کر رہے ہو، تم کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ پچھلے انبیاء کرام نے جب یہ معجزات دکھلائے تھے تمہارے کہنے پر، تو تم پھر ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ ان کو کیوں جھٹلایا؟ ان کو کیوں قتل کیا؟ جبکہ ان کی بات تو مان لینا چاہیے تھا، جبکہ تم اب مطالبہ کر رہے ہو کہ ایسا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھانا چاہیے۔ تو پھر پچھلے انبیاء کرام نے تو وہ معجزہ دکھایا تھا، ویسی قربانیاں قبول ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے، آسمان سے آگ آ کر ان کو کھا گئی تھی، پھر تم نے ان کی تکذیب کیوں کی؟ قل فلم تقتلوہم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ تم نے ان کو کیوں قتل کیا، ان کے ساتھ ایسا رویہ تم نے کیوں اختیار کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں یہ جھٹلاتے ہیں تو تم سے پہلے بھی کتنے ہی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، وہ روشن نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ اس میں تسلی دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے سے بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ یہ لوگ بدبختی کرتے آئے ہیں، شرارتیں ان کی جو ہے فطرت میں ہیں، اور یہ گستاخ ہیں، اور یہ بات ماننے والے نہیں ہیں۔ شروع سے انہوں نے پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ اختیار کیا تھا، جبکہ وہ لوگ بھی روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، وہ چیزیں لے کر آئے تھے جن کا یہ مطالبہ کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو نہیں مانا، ٹھکرایا، اور نہ صرف ٹھکرایا، مذاق اڑایا، بلکہ ان کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ لہٰذا آپ اپنا کام کرتے رہیے، کیونکہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگوں کے سامنے آپ کتنی ہی نشانیاں رکھ دیں، لیکن یہ بات کو تسلیم کرنا ان کے دل میں ہے ہی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔